ہمارے ساتھ ترجمان پنجاب حکومت فیض حسن چوہان صاحب موجود ہیں۔ چوہان صاحب بہت شکریہ۔ چوہان صاحب 7واں آئی جی، 5واں چیف سیکرٹری، جس کی تعریف کرتے ہیں پھر اسی کو تھوڑے ٹائم بعد ہٹا دیتے ہیں، اس طرح کیسے گورننس بہتر ہوگی پنجاب کی؟ کیسے ریفارمز ہوں گے پنجاب میں؟ شاہزیب بھائی، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ریسرچ کر رہا تھا امریکن ایڈمنسٹریشن کے اوپر کہ پچھلا ڈونلڈ ٹرمپ کا جناب جو رجیم تھی اور اب جو بائیڈن کی اور اس سے پہلے، تو آپ یقین جانیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس کے 5 سالوں میں اس کی جتنی ایڈمنسٹریشن کے کوئی 38 کے قریب عہدے تھے وفاقی، تمام کے تمام عہدے 3 سے لے کے 6 دفعہ وہاں پہ افراد چینج ہوئے۔ حالانکہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کے اندر بھی آپ رول آف پنجاب حکومت کے جو رولز ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی آپ کو شک نظر نہیں آئے گی یا قدغن نظر نہیں آئے گی کہ کم از کم پیریڈ کیا ہونا چاہیے۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ پیریڈ کا 3 سال کا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی 3 سال سے زیادہ کوئی عہدیدار رہے گا تو اس کے لیے سی ایم کی کنسنٹ شامل ہے، سی ایم کی اپروول شامل ہے۔ تو آئینی اور قانونی طور پہ تو کسی قسم کا کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، کوئی قدغن بھی نہیں ہے اور کوئی وائلیشن بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پر چیز یہ آ جاتی ہے کہ 1 سال پورا جواد رفیق ملک صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کام کیا، پورا 1 سال گزارا۔ پولیس کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے پچھلے 1.5-2 مہینے سے خصوصاً جو ہائی پروفائل قسم کے جناب کیسز سامنے آ رہے تھے، ان کیسز کی وجہ سے جو پولیس کی اور جناب ڈپارٹمنٹ کی بھی اور پھر اس کے علاوہ حکومت کی بھی امبیرسمنٹ تھی، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مزید اچھی ٹیکنیکل سائنٹیفک طریقے سے پولیسنگ کرنے کے لیے اگر سی ایم نے سوچا کہ ہاں کوئی اور اچھے انداز سے کام کرنے والا موجود ہو تو اس کو چینج کر لیا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا، مگر چوہان صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں ٹرمپ کی مثال دینے والی آئی تھنک تحریک انصافی کی حکومت ہو سکتی ہے، اور دنیا میں کوئی نہیں ٹرمپ کی مثال دیتا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی کارکردگی کی وجہ سے ہٹانا ہے تو ہٹائیے، مگر جو ٹرمپ پہ الزام لگتا تھا کہ ذاتی پسند ناپسند اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے لوگوں کو ہٹاتے اور ادھر ادھر کرتے ہیں، وہ آپ پر بھی لگ رہا ہے۔ 2018 میں آئی جی کلیم امام صاحب کو تبدیل کیا گیا تو تنازعہ تھا ڈی پی او پاک پتن کے حوالے سے، پھر محمد طاہر صاحب کو تبدیل کیا گیا تو وجہ تھی کہ سانحہ مولوی ٹاؤن میں ملوث پولیس افسران کے حوالے سے وہ آپ کے احکامات ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ پھر ہم جب جاوید سلیمی کو ہٹایا گیا تو وہ نیب کی ٹیم سے تعاون نہیں کر رہے تھے، آپ لوگوں نے الزام لگایا حمزہ شہباز کی گرفتاری کے حوالے سے۔ تو جتنے بھی لوگ آپ کی طرف سے ہٹائے گئے ہیں وہ ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے ہٹائے گئے ہیں، جو آپ ٹرمپ کی مثال دے رہے ہیں۔ اگر کسی کو چینج کیا جا رہا ہے مزید بہتری کے لیے، مزید اچھے رزلٹ لینے کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی نسبت کم از کم اچھا ہے کہ کوئی احد چیمہ، کوئی فواد حسن فواد، کوئی ڈاکٹر توقیر شاہ، وہ پکے کا پکا جناب سی ایم بن کے 3-3 4-4 سال 2-2 سال جناب وہ براجمان رہے، قتل و غارت گری بھی ماڈل ٹاؤن کے اندر کروائیں، پھر بھی ان کو نہ چھیڑا جائے، پھر آپ کی منی لانڈرنگ بھی کریں، پھر 2 نمبریاں بھی کریں، ٹکے ماریاں بھی کریں آن دا بہاف آف سی ایم۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ زیادہ آبجیکشنیبل ہے۔ ویسے مگر ان تمام شخصیات پر آپ لوگوں نے جو الزام لگائے تھے 3 سال میں ثابت نہیں کیے۔ اب شعیب دستگیر صاحب تھے، ان کی تعریف کی، پھر انہیں ہٹایا کیونکہ سی سی پی او عمر شیخ کے ساتھ کھڑی ہو گئی حکومت، حالانکہ وہ بیانات دے رہے تھے اپنی آئی جی کے خلاف۔ اور اسی عمر شیخ نے جب موٹر وے پر خاتون کا ریپ ہوا تو کہا کہ رات میں دیر سے کیوں نکلی تھی، مگر وزیر اعظم ان کی تعریف کرتے تھے کیونکہ ان کے بہنوئی کے پلاٹ پر قبضہ عمر شیخ نے ان کے بقول ہٹایا تھا، مگر بعد میں انہیں بھی ہٹا دیا۔ تو کون اچھی کارکردگی کیسے معیار ہے ہٹائے جانے کا یا لگائے جانے کا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اگر چینج ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت ناکامی کی طرف ہے، حکومت کے پاس حکومت کوئی دم پیر پکڑ نہیں پا رہی اپنی پرفارمنس کے حوالے سے۔ پولیٹیکلی ایڈمنسٹریشن آپ کے سامنے ہے، تقریباً 95% یا نا سیم آپ کے منسٹرز اور باقی ساری چیزیں، باقی یہ چیزیں چینج ہو رہتے ہیں۔ ایڈمنسٹریشن کی چینجز آئی تھنک سو، میں نہیں سمجھتا کہ اس کی چینج ہونے سے کوئی حکومت کی پرفارمنس کے اوپر جو ہے نا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے نیگیٹو۔ آپ کی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن، ہاں آپ کا وزیر زراعت، وزیر صنعت، وزیر تجارت، وزیر داخلہ وہ بار بار چینج ہو رہا ہو تو آپ کہیں گے یار یہ کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے۔ چوہان صاحب ایسا لگ رہا ہے آپ اپنی وفاقی حکومت کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، بار بار وزیر داخلہ بدلا ہے، بار بار وزیر خزانہ بدلا ہے، بار بار وہاں پر وزیر خوراک بدلا ہے، ایسا لگ رہا ہے آپ ان کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اور آپ کو بدلا ہے پنجاب حکومت نے، آپ کو ہٹا دیتے ہیں پھر آپ کو لے آتے ہیں، پھر ہٹا دیتے ہیں پھر لے آتے ہیں، آئی جی کی تعریف کرتے ہیں پھر ہٹا دیتے ہیں۔ ناصر درانی صاحب کو ریفارمز کے لیے لگایا تھا، وہ مستعفی ہو گئے آئی جی کو ہٹانے کے اوپر۔ تو کیسے ریفارمز ہوں گے مجھے بتائیے نا اگر یہ تبدیلیاں بہتری کے لیے ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ریفارمز تو ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، جیسا بھی دیکھیں نا ہم نے ابھی وومن سیفٹی
ایپ لے کر آئے. اسی طریقے سے جناب سیف سٹی پروجیکٹس کے اندر بہت سی ایسی انوویشنز، بہت سی ایپس، بہت سے ڈیسیجنز، بہت سی پالیسیز ساتھ ساتھ آتی رہی ہیں پچھلے 3 سالوں کے اندر، جس کی وجہ سے پرفارمنس بھی بہتر ہوتی رہی. لیکن اگر سی ایم جس کا پروگیٹو ہے، جس کا اختیار ہے کہ وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کو وزیر اعظم کی کنسنٹ کے ساتھ، اس کی اپروول کے ساتھ جو ہے وہ چینج کروا سکتا ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نئی چیزیں مزید اچھے طریقے سے آگے چلنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. آپ تو 1-2 ایشو دیکھ رہے ہوں گے، میں بھی شاید 1-2 ایشو دیکھ رہا ہوں گا، لیکن جو سی ایم ہے وہ تو دن میں جناب 20 دفعہ انٹریکشن جناب مختلف ایشوز کے اندر ان 2 افسران کے ساتھ ہوتی ہے. تو اگر کوئی وہ مطمئن نہیں ہے، وہ مزید بہتری لانا چاہتے ہیں، تو ان کا اختیار ہے. مگر چوہان صاحب یہ بات دیکھیں سرویز میں بھی نظر آ رہی ہے نا. خیبر پختونخوا حکومت آپ کی ہے، 63% لوگ خوش ہیں. آج جو گیلپ کا سروے آیا ہے اسی سروے کے مطابق بلوچستان کولیشن حکومت ہے آپ کی، 76% لوگ خوش ہیں. مگر پنجاب کی حکومت سے 50% لوگ ناخوش ہیں. سندھ حکومت کے ساتھ آ کے آپ کھڑے ہو گئے کیونکہ اسی سروے میں سندھ حکومت سے بھی 50% لوگ ناخوش ہیں. تو مسئلہ آئی جی کا، چیف سیکرٹری کا، بیوروکریسی کا ہے، یا ایک آدھ دفعہ عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کرنے سے مسئلہ حل ہوگا؟ نہیں میں آپ یقین جانے شاہ زیب صاحب، میں کم از کم آپ کو بتاؤں، سندھ کے ساتھ صرف آپ کمپیریزن کریں. ہمارا تو مقابلہ جناب ہماری اپوننٹ پارٹی سندھ میں ہے نا، حکومت میں ہے. آپ سندھ کے وزیر اعلیٰ اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا کمپیریزن کر لیں، ایک پورا پروگرام رکھ لیجئے گا آپ میرے ساتھ، کوئی بھی طے کر لیں. میں آپ کو بتاؤں گا کہ زراعت، صنعت، تجارت، ایجوکیشن، ہیلتھ اور تمام ایشوز کے اندر ایڈمنسٹریشن کے عثمان بزدار صاحب کہیں بہتر جو ہے وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سے پرفارم کیا ہے. مگر چوہان صاحب بات سندھ حکومت سے موازنے تک آ گئی ہے. آپ لوگ الیکشن جیتے تھے یہ کہہ کے کہ شہباز شریف سے بہتر کارکردگی دکھائیں گے. شہباز شریف کی حکومت کے قریب 3 صوبے نہیں آتے تھے، اب آپ باقی 2 صوبوں کے قریب نہیں آ رہے اور سندھ سے موازنہ کر رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے، اصل میں ان کی کمگوئی کی وجہ سے، یا ان کا ایک جناب اس انداز کا جسچر نہیں ہے جو آپ کے پچھلے وزیر اعلیٰ کا تھا کہ جناب تھرکنا پھڑکنا، پھڑک کر تھرکنا، شہرت حاصل کرنے کا ایک بہانہ کے مزداق، وہ ڈرامے بازیاں، وہ جناب مائک توڑ دینا، وہ لوگوں کے سامنے کیمرے کے سامنے جناب ڈیسیژن کرنا، افسران کی تذلیل کرنا. اب آپ ایک چیز دیکھیں، آپ اس کے اوپر تو آپ پروگرام میرے ساتھ کر رہے ہیں اور سارے ٹی وی چینلز کر رہے ہیں، اس کے اوپر تجزیہ نگار بھی بول رہے ہیں کہ جناب چینجز آ رہی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا کہ جو آپ کے شہباز شریف صاحب کا سٹائل تھا، وہ تو پبلک کے سامنے جو نا اچھے بڑے افسروں کو گریڈ 20، 21، 22 کے ان کو ذلیل کیا کرتے تھے، ان کو جناب ڈیگریڈ کیا کرتے تھے، ویلیفائی اور ریپروچ کیا کرتے تھے. وہ سٹائل تو کم از کم عثمان بزدار صاحب کو آپ کا نظر نہیں آئے گا. ویسے مگر وہ اسٹائل نہ اپنائے، مگر پھر ڈیلیوری ایسی تو دینا کہ نظر آئے سرویز میں. اگر اتنی بڑی عوام غیر مطمئن ہے تو آپ کا پنجاب میں مقابلہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہوگا، نون لیگ سے ہوگا. موجودہ 3 سال جو گزر رہے ہیں، اس میں تمام صوبائی یونٹس میں نمبر 1 جناب فیکٹ اینڈ فگرز کے اندر، یہ بوسٹنگ یا پریٹنگ نہیں. بلاول زرداری صاحب ملتان کے اندر آ کے جناب توپے چلا رہے ہیں، اگلا وزیر اعظم جی اللہ، اگلا وزیر اعلیٰ جی اللہ. او بھائی بوسٹنگ نہیں، فیکٹس اینڈ فگرز میں آپ جناب کمپیریزن کریں. اس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری پرفارمنس اگر سندھ حکومت سے کم ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کس شعبے میں ہے، میں آ کے جناب کلیریفائی کروں گا. سر پھر آپ سندھ حکومت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، 50% عوام غیر مطمئن ہے. خیبر پختونخوا 63%، بلوچستان 76% ہے. اور سر سروے ہے نا سر، کیا کرے نا شاہ زیب بھائی، سروے ہے نا، سروے کیا ہے، 50 بندوں سے لے لیا، 100 سے لے لیا، 500 سے لے لیا، 1000 سے لے لیا، اس کی بنیاد پہ تو یہ یارڈ سٹک تو نہیں ہو سکتی نا. یہ یارڈ سٹک یا کرائٹیریا نہیں ہو سکتا نا ایگزیکٹ اور کریکٹ اور آپٹیمل انالیسس کرنے کا.